نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم سب پہلے مل کر حضور تاجدار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کے درشی پڑھے پڑھے باواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سب کو امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہماری ہی ضرورت کے لیے اس نے ہر چیز دنیا کے اندر ایجاد فرمائی، اور صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحاب پر۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے توسع عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور حضرت احسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایک مرتبہ پھر جی لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو بڑے باز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ وہ دور جس کے اندر مسلمانوں کو ہر طریقے سے ہر اعتبار سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، ہمارے اسلام کے قانون کے اعتبار سے ہو یا اسلامی مسئلوں کے اعتبار سے ہو یا مسجد مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، ہر اعتبار سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ ابھی تک نہیں سمجھ سکے کہ آخر یہ وجہ کیا ہے، ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں آنے کی وجہ کیا ہے۔ ہر اعتبار سے ہر جگہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ آپ نیوز چینل پر دیکھیں گے، کہیں بھی آپ دیکھیں گے، ہر جگہ مسلمانوں کی مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے۔ ابھی پچھلی 22 تاریخ کو بہرائچ کے اندر مدرسے کے اوپر مدرسے کو توڑ دیا گیا۔ ابھی پچھلی 22 تاریخ کو مدرسوں کو توڑا جا رہا ہے اور مسجدوں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، کیونکہ وجہ یہی رہی ہے کہ ہم نے اپنی مسجدوں کو خالی کر دیا ہے۔ بالکل مسجدوں کو ہم نے خالی کر دیا ہے۔ 2 سال تک مدرسے بند رہے، 2 سال کے بعد اب ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ ہم اور آپ کی کہیں نہ کہیں جا کر اس کے اندر بہت بڑی کوتاہیاں ضرور رہی ہیں۔ آپ یقین مانو، یہ جس مسجد کے اندر ہم اور آپ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اس بات کو بالکل یقین کے ساتھ مانو کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ابھی ایسا آئے گا اس مسجد کے اندر آپ سجدہ کرنا چاہو گے لیکن آپ کو روک دیا جائے گا۔ وقت آنے والا ہے، وہ دور نہیں ہے، وقت آنے والا وقت ہے۔ مسجدوں کی بات چل رہی ہے، آج کل ہر جگہ مدارس کو ختم کرنے کی بات چل رہی ہے، ہر اعتبار سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ہماری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ ہم نے اسلام کے لیے کوئی قربانیاں ابھی تک نہیں پیش کی ہیں۔
ہم مسلمان ہوئے تو وراثت کے اعتبار سے، ہمارے باپ مسلمان تھے، ہم مسلمان خاندان کے اندر پیدا ہو گئے، ہم بھی مسلمان ہو گئے، ہم نے کوئی اس کا ٹیکس پیش نہیں کیا ہے، کوئی بھی قیمت ہم نے اسلام کی نہیں چکائی ہے۔ اب جب صحابہ کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت اسلام پہ چلنا کس قدر دشوار ہوا کرتا تھا، جب چند مسلمان تھے، جب تھوڑے مسلمان تھے، جب دین کا کام، تبلیغ کا کام شروع میں شروع ہوا تھا، تو کس قدر مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا۔ آپ سب سے پہلے خلیفہ جن کے بارے میں ہم خطبہ پڑھتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق، تمام نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں جو سب سے زیادہ افضل ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، جب آپ حضرت ابو بکر کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، تو جب آپ نے جب اسلام قبول کیا، اس کے بعد میں آپ نے اجازت چاہیے، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت فرما دیں، میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ اجازت فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو بکر ابھی ہم کم مسلمان ہیں، تھوڑا رک جاؤ، مسلمان کی تعداد بڑھے گی، اس کے بعد میں ہم اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بار بار جوش مار رہا، کہہ رہا ہم حق کے اوپر ہیں، یا رسول اللہ اجازت فرمائیے، ہم دین کی تبلیغ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زیادہ دیکھا کہ آپ نہیں رک رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا جاؤ اسلام کی تبلیغ کرو، جاؤ اسلام کی تبلیغ کرو جا کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے سننے کے بعد آپ ممبر کے اوپر چڑھ گئے، لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے تمام پورے مکے کے لوگوں کو بلا کر اکٹھا کر لیا، اور آپ نے جیسے یہ جملہ کہا کہ اے لوگوں، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں؟ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ لوگوں نے آپ کے اوپر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا تھا، آپ کے اوپر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا، چاروں طرف سے پبلک نے آپ کو گھیر لیا اور آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہیں، جن کو جنت کا مژدہ ملا۔ حضور نے دنیا کے اندر فرما دیا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت کے اندر ہیں۔ یہ ابو بکر جب ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں خطبہ دینے کے لیے، تو چاروں طرف سے کافروں نے گھیر کر آپ کو بری طریقے سے مارا، یہاں تک کہ اس قدر آپ کو مارا تھا کہ بچنے کا آپ کا کوئی امکان باقی نہیں رہ گیا تھا۔ جب آپ کے گھر والوں کو پتہ چلا تو آپ گھر والے دوڑتے ہوئے آئے ابو بکر کے پاس اور لوگوں کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بڑا مشکل ہے جو بچ جائیں۔ طرح طرح کے لوگوں نے ہر طریقے سے آپ کے اوپر، عتبہ بن شیبہ، اس نے آپ کے سینے کے اوپر چڑھ کے، آپ کے داڑھی کے اوپر، آپ کے چہرے کے اوپر، اس نے طرح طرح کے ہر طریقے سے اذیتیں اس نے پیش کی۔ یہ بیان نہیں ہو سکتا کہ کس طریقے سے مارا گیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صرف کس وجہ سے مارا گیا تھا، دین کی تبلیغ کے واسطے۔ جب آپ کو گھر پہ اٹھا کے لے گئے، جب آپ کو گھر پہ لانے کے بعد جب آپ ذرا ہوش میں آئے، تو آپ کی زبان سے جو سب سے پہلا جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ حضور کیسے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلا جو جملہ نکالا وہ کیا تھا؟ حضور کیسے ہیں۔ آپ کے رشتہ داروں نے جن کی وجہ سے تم پٹ کے آ رہے ہو، جن کی وجہ سے تم مار کھا کے آ رہے ہو، پھر انہی کے بارے میں تم نے پوچھنا شروع کر دیا۔ سارے رشتہ دار غصہ ہو کر کے واپس چلے گئے کہ جاؤ تم اپنی حالت کے اوپر رہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے گھر والوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جیسے آپ نے کہا کہ میرے آقا کیسے ہیں، آپ کی والدہ بہت زیادہ پریشان ہیں، کہتی بیٹا کچھ کھا پی لو، جب تم درست ہو جانا تب چلے جانا۔ انہوں نے فرمایا، حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، میں سب سے پہلے جس کی زیارت کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گا، اس سے پہلے میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ میں کچھ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ جاؤ عمر کی بہن کے پاس جاؤ اور ان سے یہ بات کہو جا کر کے کہ حضور سے ملنا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گئیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں آپ کو۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا کہ اس قدر پریشانی کے عالم میں، اس قدر جس کو مارا گیا، جس چلنے کی استطاعت نہ ہو، پھر وہ حضور سے ملنے آئے، حضور کھڑے ہو کر رونے لگے تھے۔ اللہ، حضور کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے کہ میرا اتنا صدیق، میرا اتنا پیارا، جس نے دین کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، فوراً وہ گلے سے مل جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روئے۔ تو اس واقعے سے بتانا میرا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے کتنی عقیدتیں پیش کی، کتنا خراج پیش کیا۔ ہم اور آپ کو تو ایمان نسل بہ نسل مل گیا، ہم اور آپ کو ایمان مسلمان خاندان کے اندر پیدا ہوئے، مسلمان بن گئے،
ہم نے کوئی اسلام کے لیے قربانیاں پیش نہیں کی ہیں. یہی وجہ رہا کہ ہمارے دلوں کے اندر اسلام راسخ نہیں ہو پا رہا اب تک. جس نبی کی توہین کی جا رہی ہو، جس نبی کی شان کے اندر گستاخیاں کی جا رہی ہوں، جس قرآن کے ماننے والوں کو قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن غلط چھپ چکا ہے، جس کے بارے میں جس کی دین کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہو، پھر بھی مسلمان بے پرواہ ہو، تو اس سے بڑی گمراہیت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی گمراہیت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کو طرح طرح کے نشانہ بنا جا رہا اور مسلمان مسجدوں سے دور رہے، مدرسوں سے دور رہے، نیک کاموں سے دور رہے. اس سے بڑھ کر کیا گمراہیت ہو سکتی ہے مراد؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حضور کی شان میں گستاخی ہو، حضور کی شان میں گستاخی اور کوئی جواب نہ دے تو اس سے بہتر ہے کہ ساری امت مر جائے. ساری امت کا مر جانا بہتر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر پہرا نہ دینے سے. تو ابھی بھی وقت ہمارے پاس ہے، ہم آپ ابھی بھی سمجھ سکتے ہیں. سوچو ذرا کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. آج کل اگر آپ جہاد کا نام لے لیں گے، جیسے آپ کہیں گے جہاد لفظ، تو لوگوں کے اندر بے چینیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں جہاد کے نام سے. جب تک مسلمانوں کے اندر یہ رواج تھا، جب تک مسلمان جہاد کرتے تھے اللہ کی راہ میں، تب تک بلند و بالا تھے مسلمان. تب تک ساری چیزیں کون جانتا تھا؟ کیسر و کسرا کی اتنی بڑی بڑی سلطنتیں، اتنے بڑے بڑے لوگ وہاں کے، وہ یہ نہیں گمان کرتے تھے کہ مسلمان کبھی اس پر قبضہ کر لیں گے. لیکن جب جہاد کا کام شروع ہوا تو سارے مسلمانوں نے سارے ملکوں کو فتح کر لیا تھا. آج کل جس سے کہہ دو کہ جہاد کے لیے نکلو تو ہم اور آپ پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم اور آپ پیچھے ہٹ جائیں گے. حالانکہ جہاد کرنے کی بہت ساری فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو جہاد کرتا ہو اللہ کے راہ، جو اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرتا ہو وہ سب سے بہتر، جو وقت پر نماز پڑھتا وہ سب سے بہتر، جو ماں باپ کی خدمت کرتا وہ سب سے بہتر. یہ ایک حدیث کے اندر 3 الفاظ بیان کیے گئے ہیں. تو جب تک ہم اپنے لیے خود کے لیے کوششیں نہیں کریں گے، جب تک ہم خود کو اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تب تک ہم اور آپ کے اوپر یہ مصیبتیں، یہ اذیتیں مسلسل وارد ہوتی رہیں گی. تب تک یہ مصیبتیں ہم اور آپ کے اوپر برابر مسلسل چالو رہیں گی. تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ہمیں مسجدوں کی طرف آنے کا موقع مل رہا ہے. مسجدیں ابھی کوئی بات ابھی اس مسجد کے اوپر نہیں ہے، جب تک موقع مل رہا آپ آتے رہو. ورنہ یقین مانو اب وہ وقت آنے والا ہے، ایسا وقت آنے والا ہے جب آپ اس مسجد کے اندر آنا چاہیں گے، نماز پڑھنا چاہیں گے، حکومتیں آپ کو نماز پڑھنے سے روک دیں گی. حکومتیں آپ کو نماز پڑھنے سے روک دیں گی. آپ سجدہ تو کرنا چاہو گے لیکن آپ کو حکومت سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا. تو انہی باتوں کے اوپر غور کیا جائے. ہماری کئی مسجدیں ایسے ابھی بھی ہیں، اس دور کے اعتبار سے بھی ان پر تالا لگا ہوا ہے. کئی سارے مدرسے ایسے جو ابھی بھی توڑے جا چکے ہیں. اب وقت چل رہا ہے، دور چل رہا ہے. یہی ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے آپسی اختلاف کو ختم کر دیں، اپنے آپس کے اختلاف کو ختم کر دیں. کیا وجہ تھی کہ 72 بیان کیے جاتے ہیں. 313 جنگ بدر کا موقع، جو سب سے پہلے جنگ ہوئی اسلام کے اندر، جنگ بدر. 313 صحابی تھے. نہ ان صحابیوں کے پاس اچھی تلواریں تھیں، نہ اچھے نیزے تھے، نہ اچھے گھوڑے تھے، کوئی بھی سامان عمدہ نہیں تھا. ادھر کافروں کی تعداد 4000 تھی. کافروں کی تعداد 4000، جن کے پاس اچھے اچھے گھوڑے، اچھی اچھی تلواریں، اچھی اچھی نیزے، اچھے اچھے ڈھال، ساری چیزیں کافروں کے پاس تھی. مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا. حضور نے جسے لکڑی پکڑا دی وہ لکڑی پکڑ کے کھڑا ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ کہ ان کا ایمان کامل تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا. انہیں معلوم تھا جب تک اللہ پر ہم بھروسہ کرتے رہیں گے تب تک ہم دنیا کے اوپر کامیاب ہوتے رہیں گے. جب لڑائی شروع ہوئی تھی تو 313 کے لشکر نے 4000 کے لشکر کو شکست دے دی تھی. یہ اسلام کی حقانیت ہے، یہ اسلام کی حقانیت ہے. اور کہتے ہیں نا یہ حکومت آ گئی ہے، اللہ والے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ والے کیا کریں؟ وہ دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے جب تک آپ خود اپنے لیے ان راستوں کے اوپر نہیں نکلیں گے. اب دعاؤں کے سہارے اب نہ رہیں، آپ اب دعاؤں کے سہارے نہ رہیں، خود آپ کو میدان کے اندر نکلنا ہوگا. ورنہ اگر یہی ہوتا دعاؤں کے ساتھ ہوتے تو بتاؤ ذرا امام حسین سے زیادہ کس کی دعا قبول ہو سکتی تھی؟ امام حسین کہتے یا اللہ کربلا کا میدان ہماری طرف پھیر دے، پورا کربلا کا میدان امام حسین کی طرف ہو جاتا. لیکن نہیں، حضرت امام حسین خود تلوار لے کر کے جنگ کے میدان میں نکلے. یہ پیغام دے دیا جب کبھی بھی ظالم حکومتیں تمہارے سامنے کھڑی ہو جائیں، جب کبھی بھی ظالم لوگ تمہارے اوپر مسلط کیے جائیں تو ان کے سامنے
ان کے سامنے تم کھڑے ہو جاؤ، ان کے سامنے تم اپنے حق کو لڑنے کے لیے، اپنے حق کو لینے کے لیے ان کے سامنے جہاد کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ تاریخیں، یہ کربلا کی تاریخیں ہمیں درس دیتی ہیں۔ تاریخ کربلا صرف اس بات کا نام نہیں کہ 10 دن ہی انہیں یاد کیا جائے، پوری زندگی انہیں یاد کیا جائے، ہر لمحہ انہیں یاد کیا جائے، ان کی قربانیوں کو یاد کیا جائے۔ واقعہ کربلا سے جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے وہی چیز پتہ چلتی ہے کہ جب کبھی بھی ہمارے اور آپ کے سامنے ظالم بادشاہ آ جائیں، جب کبھی بھی ہمارے آپ کے سامنے ظالم لوگ آ جائیں تو اپنا حق لینے کے لیے ہم اور آپ میدانوں کے اندر نکل جایا کریں۔ میدان یہ اللہ کی رحمت یا اللہ کی طرف سے مدد اسی وقت آئے گی جب ہم اور آپ جہاد کے لیے نکلیں گے، جب ہم اور آپ اللہ کی راہ میں نکلیں گے، اسی وقت اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ آپ مسجدوں کے اندر سر کو سجدے کے اندر رکھ کر دعا کرتے رہے، یا اللہ مسلمانوں کو کامیاب کر دے، مسلمانوں کو کامیاب کر دے۔ کبھی بھی کوئی مدد نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ آپ خود اس راستے پر نہیں نکلیں گے، جب تک آپ خود ان راستوں کے اوپر نہیں نکلیں گے۔ تو مقام غور ہے، ہم آپ سے ہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنے ذاتی جو اختلافات ہیں، ذاتی جو اختلافات ہیں مسلمانوں میں، جو آپس میں بھائیوں کے نہیں بنتی ہے یا گھر والوں کے نہیں بنتی ہے، ذات برادری کے اندر نہیں بنتی، یہ سارے معاملات کو ختم کر دیے جائیں، یہ سارے معاملات کو ختم کر دے جائیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، غالب بھی ہو، سب کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہم اور آپ ذات برادری کے اندر آ گئے، ذات برادری کے اندر لڑائیاں کرنا شروع کر دی۔ یہ ساری ذات برادریاں یہ دنیا کے اندر رہ جانے والی ہیں، اللہ کے یہاں کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنا ہے تو ذات برادریاں ختم کرو، ذات برادریاں ختم کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ، ذات برادریاں ختم کر کے اللہ کی طرف آ جاؤ، سارے لوگ متحد ہو جاؤ، اور سارے لوگ متحد ہو جاؤ، اور یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنے ذاتی اختلافات کو ختم کر کے شریعت کے اوپر گامزن ہو جائیں گے۔ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے ہمیں ہر طریقے سے توڑا جا رہا، ہر طریقے سے پھنسایا جا رہا، ہر اعتبار سے ہم اور آپ کو الگ ہونا چاہ رہے ہیں۔ آپ بتائیں ذرا کہ وہ قومیں جن کے ہزاروں خدا ہیں، وہ قومیں جن کے ہزاروں خدا، کوئی خدا آسمان کو مان رہا، کوئی زمین کو مان رہا، کوئی پیڑوں کو مان رہا، کوئی کسی کو سجدہ کر رہا، وہ ساری کی ساری قومیں آج کے دور میں ایک ہیں، آج کے دور میں ایک ہے۔ جن کے خدا الگ الگ ہیں وہ قومیں ایک ہیں، اور ہمارا ایک خدا، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے، پھر بھی طرح طرح کی قسموں میں بٹ گئے۔ اگر عروج حاصل کرنا چاہتے ہو، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، متحد ہو جاؤ اور خود اپنے لیے کوشش کرو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ جب تک ہم خود میدانوں کے اندر نہیں نکلیں گے تب تک اللہ کی طرف سے کوئی کامیابی ہمارا آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت بارگاہ میں دعا، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو چھوٹی سی گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔